الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہے اتنی بلند آواز سے ضرور شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ دنیا فنا کا مقام ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور دنیا نے کسی کے ساتھ کبھی بے وفائی ہی کی ہے، وفا کبھی نہیں کی، ہمیشہ بے وفائی کی ہے. دنیا سے وفا کی امید رکھنا یہ بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو دنیا سے محبت کرنے والوں کو بھی حقارت کی نگاہ سے اللہ پاک دیکھتے ہیں. اس لیے بڑے بڑے دنیا کے اندر آئے نہ رہے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہیں.
لیکن آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے. دنیا سے اللہ پاک نے سب کو اٹھایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی، لیکن جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے 40 سال اسی کلمے کی دعوت دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 40 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوگی اور انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چوتھی قبر ہے، خالی قبر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اس میں ان کو دفن کیا جائے گا. یعنی دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. حتیٰ کہ جس ذات کے لیے اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو بنایا بھی ہے، سجایا بھی ہے، جس ذات کی عظمت اور شان کا اعلان اللہ پاک نے ہر نبی کی زبان سے کروایا ہے. ہر نبی کی، جو بھی نبی آتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے کے جاتا تھا کہ آخر کے اندر ایک نبی آنے والے ہیں جو سب سے اونچے، سب سے بلند درجے والے نبی ہوں. لیکن موت نے آپ علیہ السلام کو بھی دنیا میں نہیں رہنے دیا. یہ الگ بات ہے کہ موت جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر کسی اور طرح سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرشتے بھیجتے ہیں، جنت کے پھولوں کے گلدستے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور خوبصورت شکل کے اندر وہ نیک مرنے والوں کے سامنے آتے ہیں. جب ان کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی وہ مسکراتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، کہ میری موت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں آ رہی ہے. یہ کامیابی کی علامت اور دلیل ہے. لیکن ہمارے جیسے گناہگاروں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو ان کی جس شکل کے اندر وہ آتے ہیں ان کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دونوں حالتیں مجھے دکھاؤ. جب نیک لوگوں کی روح پروار کرتے ہو تو اس وقت کس شکل میں آتے ہو، تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، اور گناہگار کے پاس آتے ہو تو کس حالت میں آتے ہو. جب دونوں حالتیں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لی تو پھر فرمایا کہ جو گناہگار بدکار ہیں ان کو اور کوئی بھی عذاب نہ ہو تو اس کے لیے یہ عذاب بھی کافی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو کوئی نعمت بھی جنت کی نہ ملے لیکن جو تیرا دیدار وہ کر لیتے ہیں یہ نعمت بھی بڑی کافی نعمت ہے. تو میرے بھائیوں، انہی نیک ہستیوں میں ایک ہستی آج بھی اس دنیا سے جدا ہوئی ہے اور وہ اللہ والے درویش تھے. ان کے بیانات سے ایک روحانیت جسم کے اندر پیدا ہوتی تھی، دل کی کیفیت بدل جاتی تھی اور گناہگاروں کو ہدایت کی دولت نصیب ہو جاتی تھی اور نیک لوگوں کے اور زیادہ ایمان تازہ ہوا کرتے تھے. اس شخصیت کا نام ہے مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ خالد بن ولید ڈینگی ریاڑی کے معتمد بھی تھے، بانی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے. ایک طویل عرصہ تک انہوں نے طلباء کو حدیث پڑھائی، بخاری شریف کی درس دیا. تو وہ آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں، مغرب کے بعد ان کا جنازہ انہی کے مدرسے میں ہوگا. تو علماء کا دنیا سے اٹھ جانا، عالم کی جو موت ہوتی ہے، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ پورے جہان کی موت ہوتی ہے. ہمیں علماء کی قدر کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا قدر ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا قیمت ہے. تو اس کا پتہ چلے گا جنت میں جانے کے بعد کہ وہاں بھی جب علماء کی ضرورت پڑے گی اس وقت احساس ہونے ہوگا
کہ دنیا میں ہم علماء کے قدموں میں جا کے بیٹھ جایا کرتے اور بیٹھے ہوتے تو آج ہمیں اور زیادہ انعام اور نعمتیں ملتی. یہ امت کے رہبر ہیں، امت کے رہنما ہیں، بلکہ امت کو ہدایت کے راستے پر چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا ہے کہ کامیابی اور ناکامی اس کے لیے اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، جو امام الانبیاء بن کے آئے ہیں، جن کو اللہ نے شان اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے جب چہرے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے فرمایا والضحیٰ، آپ کا چہرہ والضحیٰ، آپ کی زلفیں واللیل، آپ کے ہاتھ، ان کو فرمایا اللہ پاک نے ید اللہ فوق ایدیہم. آپ کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کی زبان کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے، آپ کے سینے کی تعریف کی ہے. الم نشرح لک صدرک، آپ کے جس جگہ پر آپ تشریف لے گئے مکے کے اندر آئے تو مکہ کو مکرمہ بنا دیا اور اس کی قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب اس شہر کے اندر، اس شہر کی میں قسم اٹھاتا ہوں. قسم کی وجہ کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد فانت حل بہذا البلد، میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے محبوب آپ کے قدم اس شہر میں لگے ہیں، آپ کے قدموں کی وجہ سے میں قسم اٹھا رہا ہوں. اور مدینہ کے اندر آئے جس کو یثرب کہا جاتا تھا، آپ کے قدم مبارک لگے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا اور آپ کے جس چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی. آپ دیکھو کہ یہ ایک ستون تھا، ایک سرخا درخت کا تنا تھا جس پر تیل لگا کے اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے لیے کوئی بہترین خوبصورت ممبر بنایا جائے، ممبر تیار ہوا، آپ اس پر بیٹھ کر جب خطبہ دینے لگے تو مسجد سے رونے کی آواز شروع ہو گئی اور رونے کی آواز زیادہ ہوتی جا رہی تھی. لوگ ادھر روز دیکھتے تھے کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا رونے والا، تو یہ رو کون رہا ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی انسان نہیں رو رہا بلکہ یہ تنا رو رہا ہے جس پر میں ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتا تھا. آج میں اس سے جدا ہوا تو یہ رو رہا ہے میری جدائی. اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس تنے کے پاس گئے، اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے تنے خاموش ہو جا کہ میں تمہیں ایسی جگہ پر دفن کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جب بھی میں خطبہ دینے کے لیے بیٹھوں گا تو میرے پاؤں آپ پر ہوں گے. تو پھر وہ خاموش ہو گیا. بے شعوروں کو بھی اللہ نے شعور عطا فرمایا. اللہ نے ایسے نبی ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جس نبی کے آنے پر انسان تو انسان ہیں، یہ بے جان ہیں، بے روح ہیں، یہ بھی رو رہا ہے. اور ابو جہل جب آئے اور اس نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اگر یہ بتا دے تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا. تو مٹھی میں جو کنکریاں اٹھا کے لایا تھا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی. یعنی کنکریاں ہیں، بے جان چیزیں ہیں. اللہ نے ان کو بھی شعور عطا فرما دیا کہ آپ کے ساتھ جن کی نسبت ہو گئی، آپ کے قدم جن پر لگ گئے، اللہ نے ان کو شعور عطا فرما دیا. اور میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھچر تھا، ایک گدا تھا. آپ علیہ السلام نے اس کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جب بھی آپ کسی صحابی رسول کو بلانا چاہتے تھے، پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو آپ ان کو اشارے کرتے، وہ آپ کے اشارے پر اس صحابی کے دروازے پر جا کر اس پر دستک دیتا، وہ باہر آتا تو سمجھ جاتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو وہ اسی پیغام کی شکل میں باہر کیا ہوا تھا. بعد میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جب وہ واپس لوٹ کے آیا مدینہ میں تو دیکھا کہ صحابہ کرام کی ٹولیاں ہیں، کوئی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہے، کوئی ممبر کے پاس بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے اور وہ غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں.
تو وہ گدا جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کبھی وہ ممبر کے پاس آتا، کبھی مسجد کے کسی کونے میں جاتا، کبھی ازواج مطہرات کے گھروں میں چکر لگاتا کہ اللہ کے محبوب نظر نہیں آ رہے۔ جب اس نے سارا کچھ دیکھ لیا کہ اللہ کے محبوب نہیں ہے، یقین ہو گیا تو وہ اس دنیا سے شاید چلے گئے ہیں، تو ایک ویرانے کنویں میں چھلانگ لگا کے ہمیشہ کے لیے اپنی جان کی بازی ہار گیا اور یوں کہہ کے دیا کہ آقا جب آپ نہیں رہے تو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا، میں تو زندہ تھا آپ کی وجہ سے، جب آپ ہی نہیں رہے تو میں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے بے شعوروں کو بھی شعور عطا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ تو اتنے خوبصورت اللہ پاک نے ہمیں نبی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی محبوب سے، انہی سے اللہ پاکوں کی زبان اقدس سے اعلان کروا رہے ہیں کہ قل میرے محبوب آپ فرما دیجیے، کیا یا اللہ میں کیا کہوں ان کو، میں اپنی امت کو آپ کے بندوں کو کیا پیغام دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے قدموں پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی دیکھو اللہ پاک کو اپنے محبوب اتنے پیارے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جو آپ کے دامن میں آ جائے گا، آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کا کلمہ پڑھ لے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، میں ان کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کروں گا جس طرح تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کو اتنے پیارے ہیں اللہ اپنے محبوب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کامیابی کا راستہ جو ہے وہ یہی راستہ ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ۔ صحابہ کرام نے زندگی کو اپنایا، 100% کامیاب ہو گئے۔ آج ہم ان کا نام لے کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، جب ان کا نام آتا ہے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ان کی عظمت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ جوڑی، اپنا تعلق اللہ کے محبوب کے ساتھ قائم کیا اور اللہ کے محبوب کی اطاعت، اللہ کے محبوب کی فرما برداری زندگی کے ہر شعبے میں کی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا کامیاب کیا کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے، دنیا میں نہیں ہے لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ قرآن ان کو تذکرے کر رہا ہے، کبھی ان کو اولئک هم المؤمنون حقا کہہ رہا ہے، کبھی ان کو اولئک هم المفلحون کہہ رہا ہے، کبھی ان کو اولئک هم الراشدون کہہ رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وحبب الیکم الایمان، ایمان کے ساتھ ان کو محبت تھی، وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو مزین خوبصورت کر کے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ کبھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا میں نے امتحان لیا، جن کے دلوں میں تقوی پایا، تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی۔ اور کبھی اللہ پاک انہی صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ تقوی جو صحابہ کرام کے ساتھ لازم کر دیا گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے، ان کی عظمت۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ان سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ابھی دنیا میں پھر رہے ہیں، جنت کے وعدے پہلے ہو رہے ہیں۔ کبھی اللہ پاک ان کی تعریف کرتے ہوئے سناتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں اور مہاجرین ہوں یا انصار ہوں اور جو ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں نیکی کے ساتھ، اور سب سے اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ان کی عظمت اور شان کیوں انہوں نے بلند کی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کی اطاعت کی ہے 100%۔ میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن صورت حال یہی ہے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے محبوب کی اطاعت کے اندر آ جائیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو زندہ کریں، آپ کے طریقوں کو زندہ کریں۔ زندگی کی جو شعبہ بھی ہے، ملازمت کا شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، اور اپنا ذمہ داری کا شعبہ ہو، ملازمت کا ہو، کھیتی باڑی کا ہو، کوئی بھی ہو، تجارت ہو، ہر زندگی کے شعبے میں ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ لائیں گے تو یہ شعبے زندگی کے یہ ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے میری محبوب علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تم ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، غیروں کی زندگی سے نہ دیکھو. غیروں کے لباس دیکھ کر تم پسند کرتے ہو کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. کبھی تم میرے لباس کو دیکھتے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کبھی میرے لباس کو دیکھتے کہ میرا لباس کیسا ہے، تم اس کو پسند کرتے. تم نے غیروں کی شکلیں پسند کی، میری شکل پسند کر لیتے کہ میں نے اپنے چہرے پر سنت سجائی تھی، داڑھی رکھی تھی، تمہارے چہروں پر داڑھی ہوتی. تم نے میرے دشمنوں کے شکلوں کو دیکھ کر اپنی شکلیں ان جیسی بنا لی اور محبت کے دعوے میرے ساتھ کر رہے کہ ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے. لباس تم میرا پسند نہیں کرتے، میرے دشمنوں کا پسند کرتے ہو اور محبت کا دعویٰ میرے ساتھ کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے. یہ جھوٹی محبت کے دعوے قیامت والے دن نہیں چلیں گے. جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اس عدالت میں جو سچے دل سے اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنایا ہوا ہوگا تو وہ وہاں کامیاب ہوگا. اللہ کے محبوب بھی انہیں کو پہچانیں گے. اللہ کے محبوب کی صفات بھی انہیں لوگوں کے لیے ہوگی. ورنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جب دور سے آتے ہوئے دیکھیں گے جنہوں نے شکلیں اللہ کے محبوب جیسی نہ بنائی، اللہ کے محبوب کے دشمنوں جیسی بنائی، لباس اللہ کے محبوب کے دشمنوں جیسا پسند کیا، جب ان کو اللہ کے محبوب دور سے آتے ہوئے دیکھیں گے تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے کہ ہٹ جاؤ انہیں میرے قریب نہ آنے دو. چہرہ پھیر دیں گے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. آج ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری صفات اللہ کے محبوب کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے محبوب انہیں کی صفات کر سکیں گے میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنایا ہوا ہوگا. وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ وہاں بڈیرا پن چلے گا کہ یہ بڑا ذمہ دار ہے، یہ بڑا خان صاحب ہے، یہ ملک صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے. وہاں یہ سارے سور نہیں چلیں گے. وہاں تو اللہ کے محبوب کی زندگی اگر اپنائی ہوئی ہوگی تو یہی کامیابی کا ذریعہ اور یہی کامیابی کا ہمارے لیے زینہ بنے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں عزم کریں کہ ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنائیں گے، اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنائیں گے. اللہ کے محبوب کے غیروں کی جو زندگی ہے ان کو ہم ترک کریں گے. اس کا عزم کرتے ہیں نا، انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھنے